اللہ تبارک و تعالیٰ نے اسلام کو جب کامیابیاں اور کامرانیاں عطا کیں اور نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے دین کو اللہ نے غلبہ عطا کیا تو 9 ذی الحج میں حج فرض کیا گیا۔ حج اس سے پہلے بھی کیا جاتا تھا، پرانی شریعتوں میں بھی حضرت ابراہیم علیہ السلام کے طریقے پر حج ہوتا تھا، پھر کفار مکہ نے، قریش مکہ نے اس میں کچھ غلط رسومات شامل کر دی، کپڑے اتار کر معاذ اللہ کعبے کا طواف کرنا، قربانیوں کا گوشت خانہ کعبہ کی دیواروں سے ملنا، اور بھی کئی بےہودہ رسومات اس پاکیزہ اور خوبصورت عمل کا حصہ بنا دی گئیں۔ پھر 9 ذی الحج کو حج فرض ہوا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنا کے رخصت فرمایا۔ دیکھیں کہاں کہاں محبوب انہیں اپنا نائب بناتے ہیں۔ اب 9 کو تو حضور نے حضرت ابو بکر صدیق کو امیر حج بنایا اور پھر اعلان فرمایا، جہاں جہاں مسلمان آبادیاں تھیں وہاں اعلان کر دیا گیا کہ آئندہ سال رسول پاک علیہ السلام خود حج کے لیے تشریف لے جائیں گے۔ اب ایک بڑی تعداد مسلمانوں کی جمع ہونے لگی۔ ذی قعدہ کے آخری ایام میں ہزاروں کی تعداد میں لوگ مدینہ شریف میں جمع ہو گئے۔ ظہر کی نماز کی ادائیگی کے بعد سیرت نگار کہتے ہیں کہ 28 ذی قعدہ تھی، نبی پاک علیہ السلام ظہر پڑھ کے حج کے لیے نکلے، اور جہاں آج ذوالحلیفہ ہے، ابیار علی جس جگہ کو کہتے ہیں، میقات مدینہ بھی کہا جاتا ہے، وہاں اللہ کے محبوب نے پہلے رات گزاری۔ وہیں پہ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے احرام باندھا، حضور تشریف لے گئے۔ یہ حج قران تھا۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے ساتھ اس طرح لوگ امڑ کے آئے، جہاں جہاں سے لوگ تھے مسلمان وہ سارے جمع ہوئے حضور کے ساتھ اللہ کی بارگاہ میں حاضر ہونے کے لیے۔ 1,40,000 صحابہ، یہ ایک ہی دفعہ صحابہ کا اتنا بڑا مجمع جمع ہوا ہے، ایک ہی دفعہ۔ اور حضور علیہ السلام کی خواہش تھی کہ یہ سارے لوگ وہاں پہنچیں۔ محبوب کریم علیہ السلام 4 ذی الحج کو حضور علیہ السلام نے طواف کیا، صفا مروہ کیا، احرام نہیں کھولا، قربانیاں ساتھ تھیں، چونکہ یہ حج قران تھا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے پھر 8 ذی الحج کو ظہر کی نماز جا کے منا کے میدان میں ادا کی۔ 9 ذی الحج کو مسجد نمرہ کے پاس کوہ صبیر پر جب سورج کی کرنیں چمکیں، قربان جائیں کیا نظارہ ہوگا۔ لبیک لبیک کی صدا آ رہی ہے، دیکھ کون رہے ہیں؟ مدینے والے محبوب صلی اللہ علیہ وسلم۔ حضور اس لشکر حسن کو لے کر، اس نور بھرے قافلے کو لے کے، یہ کون ہیں جو حضور کے ساتھ سارے نکلے ہیں؟ یہ کون ہیں سارے؟ یہ وہ فیروز بخت سعادت مند لوگ ہیں کہ ان میں سے جس نے ایک دفعہ بھی ایمان کی حالت میں حضور کو دیکھا اور پھر خاتمہ بالخیر بالایمان کے ساتھ دنیا سے رخصت ہوئے، یہ وہ لوگ ہیں کہ ولی اگر 60 سال بھی سارا دن روزہ رکھے، ساری رات نفل پڑھے، ہر برائی سے بچے، لیکن پھر بھی کسی صحابی کے قدموں کی خاک تک کو نہیں پہنچ سکتا۔ اور صحابی زیارت سے بنتا ہے، ولی عبادت سے بنتے ہیں۔ نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے وہ سارے صحابہ کون ہیں؟ الصحابہ النجوم، یہ حضور کی چاروں جانب یہ چمک رہے ہیں، انہیں خود میرے نبی پاک نے ستارے فرمایا ہے۔ ایک سمت علی، ایک سمت عمر، صدیق ادھر، عثمان ادھر، ان جگمگ جگمگ تاروں میں بھلا مہتاب کا عالم کیا ہوگا؟ اور ہر کوئی فدا ہے بن دیکھے تو پھر دیدار کا عالم کیا ہوگا؟ تو نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم نے یہ وہ موقع تھا، 9 ذی الحج میدان عرفات، حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ظہر کی نماز ادا فرمائی، اور پھر کچھ توقف کے بعد حضور کے لیے اونٹنی پر کجاوا سجایا گیا۔ حضور اپنی کسوا نامی اونٹنی پر سوار ہوئے، میرے محبوب نے خطبہ دینے کا ارادہ فرمایا۔ رب کریم نے ارشاد فرمایا، الیوم اکملت لکم دینکم، آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا ہے، مکمل ہو گیا دین، اس کے بعد کوئی اور دین نہیں آئے گا۔ اس آیت نے بتا دیا کہ حضور آخری نبی ہیں، دین مکمل ہو گیا، اب کسی اور پیغمبر کی، رسول کی، دین کی، کتاب کی ضرورت باقی
آج میں نے تمہارے لیے تمہارا دین مکمل کر دیا. اور کیا خوبصورت لفظ ہیں قرآن پاک میں فرمایا وَأَتْمَمْتُ عَلَيْكُمْ نِعْمَتِي, اور آج میں نے تم پر اپنی نعمتیں تمام کر دی ہیں, نعمتیں مکمل کر دی. وَرَضِيتُ لَكُمُ الْإِسْلَامَ دِينًا, اور اللہ فرماتے ہیں میں نے تمہارے لیے دین اسلام کو پسند کیا ہے, یہ میری رضا ہے. یہ دین اسلام تمہارے لیے پسند کیا ہے. کوئی بندہ ساری زندگی مخلوق کی خدمت کرے, ساری زندگی رستوں سے کانٹے اٹھائے, ساری زندگی خیر کا کام کرے, کسی کو تکلیف نہ دے, لیکن اگر مسلمان نہیں نا, اگر کلمہ نہیں نہ پڑھتا, تو اس کی ساری عمر کی خیر بھی کسی کام کی نہیں. اس لیے کہ رب فرماتا ہے جڑ دین اسلام ہے, جڑ ہوگی تو پھر شاخیں قبول کی جائیں گی نا. تو اگر جڑ ہی سرے سے نہیں ہے تو خیر کرنے کا معنی, کچھ لوگ کفار کی مشرکین کی تعریف کرتے ہیں کہ جناب بلے بلے اتنے ویلفیئر کام ہو رہے ہیں, تو یاد رکھو سب سے ضروری جڑ ہے. قرآن پاک میں رب تعالیٰ نے منافقین, مشرکین اور کفار کے اعمال کی بنیاد اس طرح کی بتائی ہے کہ جس طرح پتھر پر تھوڑی گرد پڑ جائے, ذرا ہوا کا جھونکا ہے یا بارش آئے تو پتھر صاف کا صاف ہو جاتا ہے. ان کے اعمال اس طرح کے ہیں. اس خیر کا کیا مطلب کہ جس خیر میں ایمان ہی شامل نہیں. جب تک بندہ مومن نہ ہو اس کا کوئی عمل بھی اللہ کی بارگاہ میں قابل قبول نہیں ہوتا. یہ آیت نازل ہو گئی, فرمایا دین مکمل ہو گیا. او میرے بھائیو, خدا را سوچو, کوئی شے مکمل نہیں دنیا میں, کوئی شے بھی. کروڑوں کا مکان بنا لو پھر بھی کوئی نہ کوئی نقص نکل ہی آتا ہے. کوئی دنیا میں شے مکمل ہے ہی نہیں. اگر کوئی شے مکمل ہے تو وہ مدینے والے رسول کا دین مکمل ہے. مکمل, جب ہم کہتے ہیں نا مکمل دین, تو لوگ سمجھتے ہیں تو شاید سادی سی بات ہے. یہ وہ والی بات ہے جو دنیا میں کہیں نہیں پائی جاتی. جب یہ آیت نازل ہوئی تھی نا, تو بخاری میں موجود ہے, ایک بہت بڑا یہودیوں کا عالم حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے کہنے لگا یہ جو تم پر آیت نازل ہوئی ہے نا کہ دین مکمل ہو گیا, یہ اگر ہم پر نازل ہوتی نا, تو جس دن یہ آیت نازل ہوئی ہوتی ہم نے ہر سال اسی دن کو عید بنا لینا تھا کہ دین مکمل ہو گیا. الیوم اکملت لکم دینکم, دین مکمل ہو گیا. ہم تو عید بنا لیتے. تو حضرت عمر کہنے لگے ہم پر بھی بڑا فضل ہے. جس دن آیت نازل ہوئی تھی عرفہ کا دن بھی تھا اور جمعے کا دن بھی تھا. ایک نہیں دو عیدیں تھیں مسلمانوں کی, دو عیدیں تھیں مسلمانوں کی, دو. عزیز بھائی, دین مکمل اللہ نے دیا. اور حضرت عبداللہ ابن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے تو ایک مقام پہ اس کا ذکر بھی کر دیا. جب ان سے کسی یہودی نے کہا نا یہ آیت ہمیں ملتی تو ہم عید مناتے, تو فرمایا تم ایک مناتے نا, ہماری دو تھیں اس دن. جمعہ بھی تو مسلمانوں کی عید کا دن ہے نا. بہت سارے لوگ ہیں بیچارے جو کہتے ہیں اسلام میں عیدیں صرف دو ہیں, اور وہ بھی صرف پریشانی انہیں عید میلاد النبی والے دن ہوتی ہے, اس کے آگے پیچھے نہیں ہوتی. حالانکہ نبی پاک علیہ السلام نے کہا ہر جمعہ بھی عید ہے, خود حضور نے فرمایا, لیکن وہ اڑ جاتے ہیں کہ نہیں عیدیں صرف دو ہی ہیں. بھائی آپ یہ کہہ سکتے ہیں کہ اسلام کی معروف عیدیں دو ہیں, اپنے معنی اور مفہوم کے لحاظ سے جس کو یوم عید کہا جائے وہ عیدیں دو ہیں. نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے میدان عرفات میں خطبہ دیا. یہ جو واعظ و نصیحت ہے نا, خطبہ تقریر, یہ دنیا کر رہی ہے, کرتی رہے گی, کرتی چلی آئے گی. اور اس کو میرے نبی پاک علیہ السلام نے پسند فرمایا. خیر کی بات کرنے والے کو حضور نے دعا دی. محبوب فرمانے لگے اللہ جو میری حدیثیں یاد کر کے آگے پہنچائے اس کے چہرے کو تر و تازہ رکھنا. یہ ابلاغ دین بہت بڑی بات ہے اگر کوئی خلوص نیت سے کرے. لیکن کائنات ارضی میں وہ جو حضور کا خطبہ حجۃ الوداع ہے, وہ دستور ہے, وہ منشور ہے. انسانی حقوق پر اس سے بڑا چارٹر نہ پہلے کبھی تھا نہ قیامت تک دوبارہ بن سکتا ہے. اس کو خطبہ حجۃ الوداع کیوں کہتے ہیں؟ ایک تو مطلب یہ کہ حضور نے یہی آخری حج کیا, اور دوسری بات یہ تھی کہ اس خطبے کے تھوڑے ہی عرصے بعد میرے نبی پاک نے وصال ظاہری فرمایا. اور اس خطبے کو رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے شروع کہاں سے فرمایا؟ یہ خطبہ دیکھیں شروع کہاں سے ہو رہا ہے. انسان دنیا میں ملتا بھی ہے, جدا بھی ہوتا ہے. یہ جو جدائی کا وقت ہوتا ہے نا, جدائی کا, شاید بڑی سوچ سمجھ کے کہا تھا حضرت میاں صاحب نے, بڑی غور کر کے انہوں نے کہا تھا کہ دریا کنڈے روخ نہ لائیے, جو آوے روڑ جاوے. آپ میدان میں درخت لگاتے ہیں تو کبھی پھل گرتا ہے تو زمین پہ گرتا ہے, اٹھا لیتے ہیں. اگر دریا کے کنارے ہو تو وہ تو دریا میں گرے گا اور روڑ جائے گا, چلا گیا, بہہ گیا. فرمانے لگے دریا کنڈے روخ نہ لائیے,
ਜੋ ਆਵੇ ਰੁੜ ਜਾਵੇ ਤੇ ਪਰਦੇਸੀ ਨਾਲ ਨਾ ਯਾਰੀ ਲਾਈਏ, ਉਹਦਾ ਜਦੋਂ ਦਿਲ करे टुर जावे वो तो चला जाता है। ये खुतबा शुरू कहां से हो रहा है? यानी अभी आगाज कलाम है, बात आगे आएगी। आगाज कलाम है। मैं कह चुका हूं वली शायद इबादत करके बने, तकवा इख्तियार करके बने, वली अल्लाह की हराम करदा हर शय से इज्तनाब करके बने, वो जिसमें शुबा है उससे भी बचे तो फिर वली बने। लेकिन सहाबी तो हुजूर की ज़ियारत से बनता है ना, नबी पाक की ज़ियारत से बनता है। और सहाबा तो वो सहाबा थे जिनकी हर सुबह सुबह ईद होती थी, खुदा का कुर्ब हासिल था, नबी की दीद होती थी। वो तो इस तरह का माहौल था कि नबी पाक ने फरमाया हजरत अबू हुरैरा से यहीं बैठे रहते हो, थोड़ा जरा कभी कोई काम भी कर लिया करो, वक्फे से मिलने से मोहब्बत भी बढ़ती है। तो हजरत अबू हुरैरा उठे और सुतून के पीछे से होके वापस आ गए। फरमाया आ गए हो, अर्ज की हुजूर दिल ही नहीं लगता तो जाएं कहां। वो जो हुजूर से आके कहते थे ना या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, हजरत सोबान बिन मालिक, हुजूर ने फरमाया परेशान परेशान दिखाई देते हो। कहा या रसूल अल्लाह एक बात परेशान करती है। कहा वो क्या? अर्ज की हुजूर दिल बेचैन होता है तो ज़ियारत को आ जाता हूं। आज एक अजीब ख्याल आया है, अजीब ख्याल आया है, और उसने अजीब रंग तबीयत में भर दिया है। फरमाया तुम्हें क्या ख्याल आया? अर्ज की या रसूल अल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम आज ख्याल आया है कि सुभान है, तू हुजूर का गुलाम है, जन्नत तो हुजूर के सदके मिलेगी, लेकिन यह है कि हुजूर तो होंगे ना नबियों के साथ, तुझे मिलेगी पर मिलेगी तो गुलामों के मोहल्ले में ना। तो दिल में ख्याल आया कि वहां ज़ियारत भी होगी कि नहीं। ओ जन्नत मेरे किस कारी जिथे यार नजर ना आवे, ज़ियारत भी होगी कि नहीं। हुजूर की बारगाह में जब हजरत सुभान ने अर्ज की तो रब करीम ने फरमाया महबूब जो तेरी और तेरे रब की इताअत करे ना, उलाइका अनअमल्लाहु अलैहिम मिनन नबिय्यीन वस्सिद्दीकीन वश्शुहदाए वस्सालिहीन, फरमाया उनको अल्लाह नबियों के, सिद्दीकीन के, शुहदा और सालिहीन के साथ ही जन्नत में इकट्ठा फरमाएगा। वो इकट्ठे रहे। तो जिनको तो जन्नत में भी हुजूर की ज़ियारत के बगैर चैन नहीं था, उनको हुजूर ने खुतबा हज्जतुल विदा शुरू करते वक्त पहला जुमला पता क्या कहा? हुजूर ऊंटनी पे है, एहराम बांधा हुआ है, 1,40,000 कमोबेश गुलाम सामने खड़े, अरफात का मैदान। महबूब फरमाने लगे पहला जुमला, जो दर्द वाले थे वो तड़प गए, ये सारे दर्द वाले थे लेकिन कुछ ज्यादा मिजाज शनास थे। महबूब ने पहला जुमला कहा। हुजूर फरमाने लगे लोगों जिस तरह आज इकट्ठे हुए हैं शायद इसके बाद दोबारा हम इकट्ठे ना हों। पहला ऐलान ही कर दिया कि ये तुम्हारे साथ जो आज खुतबा है ना, इसमें इशारा दे दिया कि दोबारा नहीं जमा होगे, अगला हज नहीं करना, बस खत्म हुई बात। ये आखिरी पहली बात ही हुजूर ने ये बयान। अब वो इतने दिल नरम हो गए हुजूर की बात सुन के, आंखों में आंसू इस तरह आ गए, तबीयत का मिलान इतना बढ़ गया कि हर एक का दिल कशकोल बन गया। हर तरफ से आहें और सिसकियां हैं कि हुजूर के वो जुमले यूं सहाबा ले रहे थे जब आपसे कोई कह दे कि भाई बस भाई ये वक्त बस आखिरी मुलाकात का है, तो फिर उन्होंने वो तो हुजूर की हर बात की तवज्जो से सुनते थे, पर यहां जो अंदाज बन गया वो अनोखा बन गया। फरमाया शायद दोबारा मुलाकात ना हो। फिर मेरे करीम महबूब सल्लल्लाहु ताला अलैहि वसल्लम ने फरमाया जिस तरह तुम्हारे लिए ये शहर हुर्मत वाला है, मक्का हुर्मत वाला है ना, एक नेकी करो तो मक्के में 1,00,000 का सवाब, हरम मक्का में एक गुनाह करो तो वो भी 1,00,000 लिखा जाता है, हुर्मत वाला है, बड़ी इज्जत वाला है। फरमाया जिस तरह ये घर इज्जत वाला है काबा, जिस तरह ये शहर इज्जत वाला है, फरमाया जिस तरह आज का दिन हुर्मत वाला है, मुसलमानों मैं तुम्हें बता के जा रहा हूं, तुम्हें समझा रहा हूं, इसी तरह मैंने तुम सब पर एक दूसरे के माल और इज्जत को हुर्मत वाला कर दिया है। और सहाबा को ना हुजूर ने पहले ये सबक पूरा, हुजूर ने पूछा, ये भी जरा कमाल है, ये बुखारी मुस्लिम की हदीस है। हुजूर ने सहाबा से पूछा 9 ज़िलहज है, जुमे का दिन है, ज़िलहज का महीना है, सबको पता है, लेकिन ना आप जुमा पढ़ने हैं तो मैं आपसे कहूं कि आज कौन सा दिन है, तो आप कहेंगे जनाब जुमा है, अजीब आदमी है, जुमा पढ़ा रहे हो। लेकिन जो सहाबा का अंदाज है वो और है। हुजूर ने पूछा आज ये कौन सा महीना है, ये अदब है, ये मकाम है, ये वो मकाम है जहां बहुत सारे सिर्फ अकल वाले बंदे जो होते हैं ना वो बेचारे गिरते पड़ते हैं, कहते हैं जी बात आती हो तो बतानी चाहिए, ये क्या बात हुई जी, बंदा बोले ही ना, ये क्या लेकिन कुछ लोग ऐसे हैं जिनका धारा अदब कुछ और होता है, उन्हें ढेरों बातें भी आती हों तो हर जगह बात करने की नहीं होती, सब जगह कहानियां सुनाने की नहीं होती।
हुजूर ने फरमाया कौन सा महीना है? कुर्बान जाएं। भैया को जुबान होके कहने लगे वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। सानू ते कैद सजन दा गहना है, ओ जिंज रखे असा उंज रहना है, हमें क्या पता। पूछा किसी ने, लिखा है सूफिया ने, किसी ने पूछा ओए तुम्हें पता नहीं, कहने लगे चुप कर, हमें क्या पता कौन सा महीना है। तो हुजूर ने फरमाया आज तारीख कौन सी है? भाई साहब को पता था ना 9 ज़िलहज को आज होता है, कौन सी तारीख है? कहा वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने अल्लाह का रसूल जाने। कुर्बान जाए। हुजूर ने पूछा दिन कौन सा है? सबको पता है जुम्मा है, कहने लगे वल्लाहु व रसूलहु आलम, अल्लाह जाने और अल्लाह का। वो सहाबा बता क्यों नहीं रहे? तो अहले मोहब्बत कहते हैं सहाबा का जवाब ये था हमें कोई महीनों से गरज है, हमें कोई दिन से गरज है, हमें कोई तारीख से गरज है। हाजियो आओ शहनशाह का रोजा देखो, काबा तो देख चुके, काबे का भी काबा देखो, हमें तो महबूब से गरज है। महीना था ज़िलहज का, अगर हुजूर कह देते ज़िलहज नहीं ज़ीक़ाद है तो हमने ज़ीक़ाद ही बना लेना था। तारीख थी 9, अगर हुजूर फरमा देते 11 है तो हमने 11 ही बना लेनी थी। दिन था जुमे का, अगर हुजूर कहते पीर है तो हमें क्या लगे, हमें तो महबूब की रजा चाहिए। आप देखें ना, एक सहाबी के हाथ जरा लंबे थे तो हुजूर ने फरमाया या ज़ुल यदैन, ओ लंबे हाथों वाले। उनसे कोई पूछता नाम क्या है तो कहते मेरा नाम है 2 हाथों वाला। ओ भाई मेरे भी 2 हैं, तू क्यों 2 हाथों वाला? कहने लगे ये नहीं मुझे पता, मुझे नबी पाक ने कहा 2 हाथों वाला। तो ठीक हो गई, जो हुजूर ने नाम रख दिया। तो हुजूर सैयद आलम ने पूछा, फिर हुजूर ने हुर्मत याद कराई, फरमाया याद रखो ये दिन भी बड़ी इज्जत वाला है, जुम्मे का है, ये महीना भी बड़ी हुर्मत वाला है, ज़िलहज का है, ये तारीख भी बड़ी हुर्मत वाली है। लेकिन फरमाया जिस तरह इस दिन की, इस शहर की, इस महीने की तुमने इज्जत करनी है, इसी तरह एक दूसरे के माल का, एक दूसरे की इज्जत का तुमने पास करना। मुसलमान भाइयों, खुदारा ये हुजूर कह रहे हैं यार, नबी पाक ने काबा के सामने खड़े होकर फरमाया बैतुल्लाह तेरी बड़ी शान है, तेरा बड़ा मर्तबा है, लेकिन फरमाया मेरे मोमिन की इज्जत रब की नजर में काबे से भी ज्यादा है। हम कैसे बैठ के यार, हम कैसे जुर्रत करते हैं किसी की पगड़ी खोलने की कोने में बैठ के? हम अपने घर बैठ के किसी पर तबसरा कर गए, किसी बंदा मोमिन की इज्जत उछाल गए, बिल्कुल पता नहीं था बात का और हमने कहानी बना दी पूरी की पूरी, दास्तान सराई कर गए। सुबह से शाम तक हमारी गपशप का उन्वान क्या है? किसी ना किसी का शिकवा, किसी न किसी की शिकायत, ये हमारी गपशप है। खुदारा हुजूर ने तो खुतबा हज्जतुल विदा में पहला सबक ये दिया था कि मेरे जाने के बाद एक दूसरे की इज्जत करना, और इसी खुतबे में एक जगह पे फरमाया ये ना हो कि मेरे जाने के बाद तुम एक दूसरे की गर्दनें मारने लग जाओ। एक दूसरे की इज्जतों का ख्याल करना, पास करना। मुसलमानों, मेरे अजीज भाइयों, बुजुर्गों, इज्जतों का दिफा शुरू करें। थोड़ी देर के लिए अपनी जुबान लोगों के ऊपर तबसरा करने से कंट्रोल में लाएं। कुछ चीजें ऐसी, मैं मुख्तलिफ शहरों कुरान हकीम ने इरशाद फरमाया है कि वलिल्लाहि अलन्नासि हिज्जुल बैति मन इस्तता इलैहि सबीला। फरमाया अल्लाह के लिए लोगों पर इस घर का हज करना है जो इस तक पहुंचने की ताकत रखता है। उस पर इस घर का हज फर्ज है जो इस तक पहुंचने की ताकत रखता है, जो माल रखता है, हिम्मत रखता है, वो यहां आएगा। हज बुनियादी तौर पर एक आशिकाना इबादत है, एक आशिकाना इबादत है। कुछ इबादतें ऐसी होती हैं जो माली होती हैं और कुछ ऐसी होती हैं जो बदनी होती हैं। ज़कात देना माली इबादत है, फितराना देना माली इबादत है, सदका तो खैरात माली इबादत है, नमाज पढ़ना ये बदनी इबादत है, रोजा रखना बदनी इबादत है, नफल अदा करना ये। हज वो अजीम नेमत है, वो इबादत है जो मुरक्कब है, माल भी खर्च होता है और वजूद की ताकत भी लगती है, माली भी है और बदनी भी है। और नबी रहमत नूर मुजस्सम शफी मुअज्जम सल्लल्लाहु तआला अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया है, हुजूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम फरमाने लगे कि जो माल तुम हज पे खर्च करते हो, अल्लाह तबारक व तआला तुम्हें एक एक रुपए पर कई कई हजार का अजर अता फरमाता है।
اور ایک حدیث میں یوں بھی ارشاد فرمایا کہ ان کے ایک درم پر اللہ تعالیٰ جو حج پر مال خرچ ہوتا ہے 10 لاکھ کا اجر عطا فرماتا ہے، 10 لاکھ کا۔ تو حج مالی عبادت بھی ہے اور حج بدنی عبادت بھی ہے۔ اب حج میں آپ یہ دیکھیے کہ انسان کو ملتا کیا ہے، میسر کیا ہوتا ہے، اس نے کرنا کیا ہے۔ یہاں سے جب انسان چلتا ہے حج کے لیے تو وہ پوری دنیا میں آپ گھوم کے دیکھ لیں، مسلمان جہاں جہاں بھی رہتے ہیں ان کا لباس پہننے کا انداز الگ ہے، گفتگو کرنے کا انداز الگ ہے۔ اہل عرب میں بھی اب یہ ہوا ہے کہ مختلف علاقوں میں عربی بولنے کے انداز مختلف ہو گئے، مختلف جگہ پہ عربی مختلف انداز میں بولی جاتی ہے۔ ہمارے ہاں آپ دیکھ لیں پاک و ہند میں اردو بولنے کا سٹائل مختلف جگہوں کا مختلف ہے، لباس پہننے کا انداز بھی سب جگہوں کا اپنا اپنا ہے۔ اب جب آپ کو حج کے لیے جانا ہے تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے سب سے کہا کہ لباس ایک جیسا پہننا، تم کروڑ پتی ہو یا ارب پتی ہو یا کھرب پتی ہو، تم نے 2 چادریں، ایک تہمت باندھ لو ایک اوپر اوڑھ لو، ایک طرح کا۔ اور لطف کی بات یہ ہے کہ سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ اگر سفید لباس کی اجازت دی جاتی اور 2 چادروں کی دی جاتی تو سب اپنی اپنی مرضی کا سلا لیتے، سلا ہوا نہیں ہونا چاہیے۔ ایک کی تہمت باندھ لو، ایک اوڑھ لو، اپنے اپنے لباس چھوڑو، ایک لباس میں آ جاؤ۔ اور اب تم نے اپنی اپنی بولی نہیں بولنی، بلکہ کہنا کیا ہے، لبیک اللہم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد والنعمت لک والملک لا شریک لک لبیک، یہ تم نے کہنا ہے، اپنی اپنی بولی نہیں بولنی۔ ایک لباس، ایک انداز گفتگو، عربی بولنی ہے تو اس میں وظیفہ بھی ایک ہے سب کا، لبیک اللہم لبیک، ایک وظیفہ، ایک انداز، اس ایک ترتیب کے ساتھ تم کو آگے بڑھنا ہے، اور اسی ایک مرتب ترتیب کے ساتھ تمہیں اللہ تبارک و تعالیٰ کی بارگاہ عالی مرتبت میں حاضر ہونا ہے۔ کرنا کیا ہے؟ بیت اللہ شریف جانا ہے، فرمایا ہاں وہاں بھی جانا ہے، لیکن اس کے بعد نہ کھلے میدان ہے، کھلے میدان جاؤ، جا کے مینا میں خیمہ لگا لو، ایک لباس، ایک بولی۔ اب سمجھ آئی، ایک ہی صف میں کھڑے ہو گئے محمود و عیار، نہ کوئی بندہ رہا نہ کوئی بندہ نہ رہا۔ اب سمجھ آئی، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ اب سمجھ آئی معاملہ کیا ہے، ایک کر دیا سب، بندہ و صاحب و محتاج و غنی ایک ہوئے، تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے۔ اب ایک لباس میں ملبوس جانا ہے۔ عبادت اپنی مرضی کرنے کا نام نہیں، عبادت اللہ کی مرضی کرنے کا نام، حضور علیہ السلام کی مرضی پر چلنے کا نام۔ بیت اللہ شریف کا طواف کیا تو کہا جاؤ، جا کے خیموں میں بیٹھ جاؤ، مینا کے خیموں میں۔ کرنا کیا ہے؟ کچھ بھی نہیں، نمازیں پڑھنی ہیں جو روٹین سے پڑھتے، بس تمہیں ایک خیمے میں رہنا ہے۔ یا اللہ، ہم نے تو اپنا گھر چھوڑ دیا، مکان چھوڑ دیا، اور اگر تھوڑا سا آپ یہاں رک کے غور کریں تو 2 چادریں اسی طرح اوڑی ہیں جس طرح کفن اوڑا جاتا ہے، بال بچے یہی رہ گئے، بینک بیلنس یہی رہ گئے، اور کہتا بھلا کیا ہے؟ کہتا یہ کہ لبیک اللہ میں حاضر ہو گیا، اللہ میں حاضر ہو گیا ہوں۔ وہی جس طرح اس نے جانا نہیں سب کچھ چھوڑ کے کفن میں اپنا منہ لپیٹ کے، اسی انداز، اللہ آ گیا ہوں نا، میں حاضر ہو گیا ہوں، میں اللہ میں حاضر ہوں، حاضر ہو گیا، جاؤ جا کے مینا کے خیموں میں بیٹھو۔ خیمے میں بیٹھے رہے، پھر فرمایا اب 9 ذی الحجہ آئی تو جاؤ جا کے عرفات میں بیٹھو، نمازیں پڑھی جا رہی ہیں۔ میدان عرفات میں مغرب کی اذان ہوئی، سمجھیے گا بات کو، مغرب کی اذان ہوئی تو حکم یہ ہے کہ تم نے وہاں نماز نہیں پڑھنی، اذان سن لی۔ عام دنوں میں حکم یہ ہے کہ مغرب کا وقت ہو جائے تو اس کو جلدی ادا کر لو۔ اب یہاں بتلایا گیا کہ نماز یہاں نہیں پڑھنی، مزدلفہ میں جا کے پڑھنی ہے۔ وہاں جاتے جاتے عشاء کا وقت ہو جاتا ہے۔ اب اس طرح کرو، 2 نمازیں اکٹھی پڑھو، 2 نمازیں اکٹھی پڑھو۔ وہاں تم خیمے میں تھے، مینا میں عرفات میں بھی خیمہ میسر آیا تھا، اب مزدلفہ میں تم نے رات رہنا ہے اور بغیر خیمے کے رہنا ہے۔ اللہ کیوں؟ فرمایا میری حکمتیں، میرا تمہارے ساتھ پیار ہے۔ میں نے بڑے بڑے رئیسوں کو، وزیروں کو، مالداروں کو، بڑے بڑے نامور لوگوں کو روڑوں پہ لیٹے ہوئے دیکھا ہے، اتنے اتنے موٹے روڑے ہیں، نیچے پتھر پڑے ہیں، سوئے ہوئے ہیں، بنداؤ صاحبو محتاجو غنی ایک ہوئے، بس تیری سرکار میں پہنچے تو سبھی ایک ہوئے، لیٹے ہوئے۔ اللہ کریم نے حج کے اندر جو اسرار رکھے، جو حکمتیں رکھی، وہاں لیٹے ہیں، سب آرام کر رہے ہیں۔ اب وہاں سے نکلو،
اب کیا حکم ہے؟ فرمایا واپس آؤ مینا میں، شیطان کو کنکر مارو، جمرات کی رمی کرو، مارو کنکر، ایک دیوار بنی ہے اسے کنکر مارو، اللہ کا دشمن جان کے اسے مارو۔ اب تم اسے مار کر کے نکلے تو اب قربانی دو، اب قربانی کرو۔ حاجی نے قربانی کی، جو تمتع حج والا تھا اس نے قربانی کری۔ اب فرمایا اس طرح کرو، یہ میرے دیے ہوئے بال ہیں، تمہارے سر پہ انہیں منڈوا دو۔ منڈوا دیے۔ مالک اب کیا کریں؟ فرمایا اب جاؤ جا کے بیت اللہ کا پھر سے طواف کرو۔ اے اللہ یہ سارا کیا ہے؟ فرمایا میری تم سے محبت ہے، تمہاری مجھ سے محبت ہے۔ حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ نا حجر اسود کو چومنے لگے تو فرمانے لگے تو پتھر ہے، تو کیا نفع نقصان دے گا، میں تجھے کبھی نہ چومتا۔ ہائے حضرت عمر کے لفظ دیکھیے، فرمایا میں تمہیں کبھی نہ چومتا، تو پتھر ہے، پر میں تجھے بار بار چوموں گا اس لیے کہ تجھے مدینے والے رسول نے چوما ہے، میں چوموں گا، بار بار چوموں گا۔ یہ عشق ہے، یہ ذوق ہے، یہ درد ہے، یہ کیف ہے، یہ اللہ والوں کی نشانیاں ہیں۔ یہ حج کا فلسفہ سمجھیے۔ اچھا بلا سیانہ آدمی ہے، وہ چلتا ہے تو بڑے وقار کے ساتھ چلتا ہے، وہ دھیمے دھیمے قدم اٹھاتا ہے، وہ اس کا انداز بڑا پروقار ہے چلنے کا طریقہ، لیکن جب وہ صفا مروہ کرتا ہے نا، کر کیا رہا ہے؟ دو پہاڑیوں کے درمیان چکر لگا رہا ہے، اور ایک مقام ایسا آتا ہے کہ اسے وہاں بھاگنا ہے۔ کیوں بھاگنا؟ اس لیے کہ جناب ہاجرہ بھاگی تھی، جناب ہاجرہ، یا اللہ وہ تو پانی کے لیے بھاگی تھی، تو یہاں تو حاجی کی بغل میں پانی کی بوتل موجود ہے، گلے سے لٹکائے ہوئے ہے، سامنے کولر لگے ہوئے ہیں، اللہ کیوں بھاگے؟ فرمایا بس اس کا بھاگنا پسند ہی بڑا آیا، تو میرے حکم پر اپنے بیٹے کے لیے بھاگتی تھی تو پسند ہی بڑا آیا ہے۔ بڑا بڑا بابکار عالم فاضل شیخ بھاگتا ہے، یہ کیا ہو رہا ہے؟ یہ بندہ اپنے رب سے محبت کر رہا ہے، یہ اس کے حکم پہ دوڑ رہا ہے۔ وہ تو علت تھی، وہاں تو وجہ تھی، وہاں تو مسئلہ تھا، لیکن یہ دوڑے جا رہا ہے۔ کیوں؟ ایک حکمت ہے، ایک دلیل ہے، ایک وجہ ہے۔ حج کے موقع پر جتنے کام ہیں، اگر انسان اپنی عقل کا زور لگائے گا نا کہ میں سمجھوں یہاں حکمت کیا ہے، یہاں حکمت کیا ہے، تو یہ تو نادان رہ جائے گا، عقل تو ٹھوکریں کھائے گی۔ بہتر یہ ہے کہ عقل کو سمیٹے اور اکٹھی کر کے رسول اللہ کے قدموں میں رکھ دے، نبی کریم کا غلام کر دے، عقل کو حضور کا غلام کر دے، اور ذوق سے، شوق سے، تڑپ سے، درد سے